السلام علیکم۔ میں نے 249 کراچی کے اندر اس وقت انتخابی نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بظاہر یہ تاثر ہے کہ مفتاح اسماعیل کو ابھی تک ایج حاصل ہے، بہت کم لوگ ووٹ ڈالنے آ جائے، اور سرپرائزنگلی جو ٹرینڈ ہم نے نوشہرہ کے اندر، ڈسکا کے اندر یا وزیر آباد کے اندر دیکھا تھا، اس کی جھلک ہمیں کراچی کے اندر نظر نہیں آئی۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ کرونا کی جو موجودہ وبا ہے، جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں انڈیا والی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک خوف والی فضا پیدا ہوئی ہے۔ انڈیا میں آج کوئی 4.25 لاکھ نئے کیسز ہیں اور کوئی 3600-3700 کے قریب اموات ہیں، اور بین الاقوامی میڈیا کا خیال یہ ہے کہ انڈر رپورٹڈ ہیں لارجلی۔ ہو سکتا ہے وہاں 2 سے 5 گنا تک زیادہ لوگ ڈیلی بیسس کے اوپر ان کی اس اموات ہو رہی ہوں اس وبا کی وجہ سے، لیکن یہ انڈر رپورٹڈ نمبر ہے، کیونکہ وہاں پبلک پلیسز کے اوپر لائنوں میں وہ باڈیز کو رکھ کے جلا رہے ہیں، وہاں ان کے شمشان گھاٹ بھر چکے ہیں، جگہ نہیں ہے، تو اب وہ پارکس کے اندر یا اور ایسے ایریاز جو پبلک سپیس ہے وہاں پر لاشوں کو جلا رہے ہیں۔ ہمیں بھی اس پہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہماری NCOC باتیں تو کر رہی ہے، امید کرتا ہوں کہ عملی طور پر بھی انفورسمنٹ کے لیے کچھ کرے گی تاکہ لوگوں کی زندگیاں بچا لیں۔ بائی الیکشن ایک کہنے 249 کا تو جاری ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو شاید کچھ عرصے کے لیے 4-6 ہفتوں کے لیے تھوڑا وقفہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی مزید بائی الیکشن قریب میں ہے تو اس میں بھی سپیس آنے کی ضرورت ہے، ادروائز لوگوں کو ایکسپوز کر کے ہم خطرے میں ڈال دیں گے۔ کراچی کے الیکشن کی انٹرسٹنگ پوزیشن یہ ہے کہ ابھی تک نامکمل تھا نتیجہ، ابھی تو 40-45 پولنگ سٹیشن ہے، ادھر بھی جا سکتا ہے ادھر بھی جا سکتا ہے، لیکن مفتاح لیڈ کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ابھی تک 6 نمبر پر ہے، وچ از ویری سرپرائزنگ، کیونکہ یہ جیتی ہوئی سیٹ ہے۔ مفتاح اسماعیل جس سیٹ سے لڑ رہے ہیں، یہاں سے فیصل ووڈا نے قومی اسمبلی کا انتخاب 2018 میں جیتا تھا، اور کچھ 718 کے قریب ووٹ تھے، جس سے انہوں نے شہباز شریف کو جو PMLN کے سربراہ ہیں ان کو شکست دی تھی۔ دوسرا بڑا ایشو بشیر میمن کا ہے، جن کے ایک بیانات 2-3 ایسے آئے ہیں جس کے نتیجے میں پورے پاکستان میں ایک باقاعدہ بھونچال والی کیفیت ہے۔ انہوں نے 1-2 میٹنگز کا حوالہ دیا اور کہا کہ مجھے PM سیکریٹریٹ بلایا گیا، PM آفس گیا، PM صاحب نے کہا ہمت پکڑو۔ اس کے بعد میں تو چلا گیا وہاں پر شہزاد اکبر کے آفس میں اور فروغ نسیم کے پاس، اور وہاں انہوں نے کیس کھولا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف کیس کرنا ہے۔ پرائم منسٹر کے متعلق انہوں نے براہ راست یہ ایلیگیشن نہیں لگایا تھا کہ پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ فائز عیسیٰ کے اوپر کیس کرو، انہوں نے کہا کہ ہمت پکڑو، لیکن یہ مجھے جا کے وہاں پہ شہزاد اکبر کے آفس میں جا کے پتہ چلا کہ وہ کیس کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ بھائی چیف سپریم کورٹ کے جج کی بات کر رہے ہو، وہاں FIA کچھ نہیں کر سکتی، وہاں سپریم جوڈیشل کونسل یہ کام کرتی ہے۔ اس سے پہلے وہ یہ بھی الزام عائد کر چکے ہیں کہ ان کو وقتاً فوقتاً دبایا گیا کہ 3-4 لوگوں کے PMLN سے نام لے کر کے ان کے اوپر کیس بنائے جائیں۔ آج پرائم منسٹر نے کہا جاتا ہے کہ انٹریکشن کیا ہے کچھ اینکر سے، اور ایٹ لیسٹ میں اس میں شامل نہیں تھا، اس لیے مجھے وہ خبر ہے جو سنی سنائی آپ کو سنانی پڑے گی، اور اس میں پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ بشیر میمن نے جو کچھ کہا ہے وہ سب کچھ جھوٹ ہے، درست نہیں ہے۔ میں نے بشیر میمن کو کبھی نہیں کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف کیس بناؤ۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف کا معاملہ ڈسکس ہوا تھا، اس کے اقامہ کے اوپر تحقیقات کے لیے انہوں نے کہا کہ میری رائے تھی کہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ پہ بشیر میمن نے یہ کہا تھا کہ ان کو کہا گیا کہ مریم نواز کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ درج کیا جائے، تو اس کے اوپر بھی جو خبر مجھے بتائی گئی ہے کہ پرائم منسٹر نے جن لوگوں سے بھی انٹریکٹ کیا، مجھے معلوم نہیں ہے کن سے انٹریکٹ کیا انہوں نے، جن سے انٹریکشن کیا ان کو یہ بھی کہا کہ میں نے ان کو یہ کبھی نہیں کہا کہ مریم نواز کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ بنایا جائے۔ ابھی سے تھوڑی دیر پہلے بشیر میمن صاحب کی فیملی سے ہی کچھ اپڈیٹ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ بشیر میمن صاحب کی کوئی آئل اینڈ گھی مل ہے، المجتبہ آئل اینڈ گھی ملز، وہاں پاکستان سٹینڈرڈز کوالٹی اینڈ کنٹرول اتھارٹی، جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نیچے کہا جاتا ہے آتی ہے، اس نے چھاپا مارا ہے کہ آپ کا لائسنس وغیرہ رینیو ہونے والا تھا، ابھی تک آپ نے رینیو نہیں کروایا، انہوں نے چھاپا مارا۔ اس کے اوپر بشیر میمن صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سندھ ہائی کورٹ جاؤں گا، کیونکہ کچھ پروسیس ہے جو وہ چلتا ہے، اس کے بعد یہ رینیول ہوتی ہے، مجھے اس کی ڈیٹیل پتہ نہیں، میں بتا نہیں پاؤں گا آپ کو۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ اس علاقے کے اندر جو ان کی زمینیں ہیں، جو 1937 سے وہ کہتے ہیں کہ ان کے دادا کے زمانے کی ان کی زمینیں، تو وہاں پر بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے کہ یہ زمین کب لی تھی، بشیر میمن کے قبضے میں کب آئی، اس کے دادا نے کب خریدی، جو ٹیکس پے کیا ہے انہوں نے کتنا پے کیا ہے، ان کی وائف نے کتنا پے کیا ہے، ریونیو والوں سے اس کی تفصیل حاصل کی۔ تو مجھے وہ ان کی فیملی سے ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ زمین کا پوچھا گیا کہ دادا نے لی تھی، تو انہوں نے پوچھا دادا نے کب لی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اور دادا کے پاس لے جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا دادا کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا قبرستان میں۔ تو یہ بہرحال انہوں نے ایک لائٹر وین میں مجھے تفصیل بتائی ہے، لیکن رکھ رکھاؤ کے ساتھ چلیں، جو کسی نے وائلیشن کی ہو تو اس کو اس کی سزا ہے، لیکن وچ ہنٹنگ کہیں نہیں ہونی چاہیے۔ آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ شرکا ہیں،
شہریار افریدی صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چیئرمین کمیٹی ہیں، اور سینیٹر مصدق ملک صاحب PMLN سے ہمارے ساتھ ہوں گے کراچی سے. دونوں کو خوش آمدید کہوں گا. شہریار پہلے تو NA 249 سے شروع کرتے ہیں. بائی الیکشنز میں بہت مار پیٹی ہے PTI کو، اور کہا جاتا ہے کہ مہنگائی ایک بڑا فیکٹر تھا. کراچی والے الیکشنز، آپ کے بلوچستان والا الیکشن، پنجاب والے الیکشنز، ڈسکا نوشہرہ خاص طور پر ایک سمبل بن گیا تھا کہ آپ کو بہت مار پیٹی. اب NA 249 میں کیا ہوگا؟ آپ تو بڑی جم کے وہاں پہ کیمپین بھی کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. بابرکت مہینہ اللہ خیر کا ذریعہ بنائے تمام انسانیت کے لیے، خصوصاً پاکستان کے لیے. سب سے جو حیران کن بات ہے کہ ڈسکا اور نوشہرہ تو سب کو یاد ہے. ڈسکا میں ہمارے ووٹ کتنے تھے، کتنے بڑے. نوشہرہ میں پرویز خٹک اپنی فیملی 2 بھائیوں میں جو ڈسپیوٹ ہوا، اسے جو نقصان PTI کو اٹھانا پڑا. ہم لوور کورم میں جیتے. 8 میں سے 1 سیٹ آپ نے جیتی. JUI کی سیٹ تھی، کسی نے ذکر ہی نہیں کیا. باقی 8 ہار گئے نا. آپ کیا کریں؟ ہم 8 بتائیں گے، 1 بتائیں گے. اور رہی بات NA 249 کی، تو 276 پولنگ سٹیشنز ہیں یہاں پہ. 10 تقریباً 10.5 پولنگ یونین کاؤنسلز ہیں، جس میں سے 2 یونین کاؤنسل وہ ہیں جو TLP کے MPA صاحب کے انڈر آتی ہیں، جہاں سے TLP کے MPA. پھر اس کے بعد ہزارہ کمیونٹی ہے، اردو سپیکنگ ہے، اور پشتون ہے. پشتون ڈیوائیڈڈ انٹو 3 ہیں، JUI، PTI اور پھر ANP. اور اسی طرح جب اردو سپیکنگ ہے وہ بھی ڈیوائیڈڈ انٹو 3 ہے، MQM، PSP اور تھوڑا ایلیمنٹ مفتہ اسماعیل اور پھر PTI کا. پھر آتے ہیں جی خاص کر اس ایریا کی اوور آل ڈائنامکس کو دیکھ کے. تو یہاں پہ یہ بلدیہ ٹاؤن میں یہاں پہ وہ بدقسمتی سے 250 لوگ یہاں پہ جلا دیے گئے. یہاں کو کبھی اون نہیں کیا گیا. یہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، پینے کا پانی، روڈیں، بری حالت. بدقسمتی سے یہ پروونشل 18th امینڈمنٹ کے بعد پروونشل گورنمنٹ کا کام تھا. اب پتہ چلا کہ الیکشن کے دنوں میں، آخری دنوں میں پائپیں بھی ڈالی گئیں، ترقیاتی کام کے لیے وعدے بھی کیے گئے کہ پینے. لیکن الٹیمیٹلی جو میں کہنا چاہوں گا کہ بائی الیکشنز ایک چیز کلیئر سامنے آئی ہے کہ پیپل آر انٹائٹلڈ ٹو گیو دیئر اون اوپینین. اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں. یہ جو TLP کا جو ابھی ریسنٹلی ہوا تھا، اس کا تھوڑا بہت افیکٹ ہوگا، لیکن بٹ آئی بلیو، ابھی میں اسٹانچ بلیور ہوں کہ 5.5 سے 5 یونین کاؤنسل میں پشتون کمیونٹی ہے. اور پھر آپ کا خیال ہے کہ PTI وہاں جیت جائے گی؟ PTI ول سیل تھرو انشاءاللہ. یہ میرا NA 249 سے آپ کہتے ہیں PTI جیت جائے گی انشاءاللہ. اور کتنا ہوگا مارجن آف وکٹری؟ اراؤنڈ 1200-1500 لیڈ ہوگی. 1200-1500، کیونکہ بہت تھوڑے ووٹ ڈلے ہیں ہزاروں اس لیے میں میں، کہہ رہا تو ہوں لیڈ ہونے کا امکان ہی نہیں ہے. تو آپ کو ابھی تک پتہ ہے پہلے نمبر پر مفتہ ہے، دوسرے پہ TLP ابھی تک. بالکل مجھے پتہ ہے. اور انشاءاللہ آؤٹ آف 276 اگر 50 پولنگ اسٹیشن کا بھی رزلٹ ہے تو 250 پولنگ نہیں، ابھی اسٹیشن. تو خیر کوئی ٹرینڈ نہیں آپ ڈٹرمن کر سکتے. اٹس ٹو ارلی. مصدق ملک صاحب سے پوچھتے ہیں. مصدق صاحب آپ ہیں کہاں پر پہلے تو یہ بتا دیں. جی میں مفتہ صاحب کے گھر میں بیٹھا ہوں. جی کیا بات ہے، پھر تو آپ کے پاس تازہ ترین داد و شمار ہوں گے، بتائیے گا. جی ابھی تک تو تقریباً 46 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی نتائج جو ہیں وہ مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں سامنے، جس میں مفتہ صاحب کے یہ آپ کی لائٹ کی وجہ سے مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. تقریباً 4000 ووٹ ہیں، 3900 ان کچھ ووٹس ہیں. اور PTI کے تقریباً 900 ووٹ ہیں اور 850 کے قریب ووٹ ہیں TLP کے. جو قریب ترین کنٹینڈرز ہیں اس وقت وہ پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کے ہیں غالباً 2400 ووٹ ہیں. تو یہ اس وقت اعداد و شمار چل رہے ہیں. یہ تھوڑا سا آپ کے لائٹ کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں تقریباً 4000 ووٹ مفتہ کا ہے. 46 جو پولنگ سٹیشن ہے اس کے نتائج کے مطابق 4000 کے قریب ووٹ ہے مفتہ کا، 2400 ہے پیپلز پارٹی. جی 900 آپ بتا رہے ہیں PTI کا، اور 850 آپ بتا رہے ہیں TLP. نہیں میں دوبارہ سے ذرا کلیئر کر دوں. مفتہ صاحب کے 3941 ووٹس ہیں، پیپلز پارٹی کے 1561 ووٹس ہیں، اور PTI کے 919 ووٹس ہیں، اور TLP کے 848 ووٹ ہیں ابھی تک جو اعداد و شمار آ رہے ہیں سامنے. جی اور یہ 46 آؤٹ آف 276
پولنگ سٹیشنز ہیں جن کا میں نے ابھی جو اور آپریشن کیا ہے کیونکہ ابھی تو 46 بہت تھوڑا نمبر ہے، اگر لائک 176 180 ہوتے تو ہم زیادہ ٹرینڈ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ یہ ٹرینڈ ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقی کے پولنگ اسٹیشنز کے نتائج کس طرف جا سکتے ہیں؟ جی میرے خیال میں ہمیں تو امید بھی ہے اور ہماری خواہش بھی ہے، تو آپ کو تھوڑا سا خواہشوں کو اور امیدوں کو ٹائٹریٹ کرنا پڑے گا، لیکن ہمارے خیال میں یہ الیکشن ہم جیت جائیں گے. ہمارے خیال میں جو ہمیں یہ خیال تھا کہ ہم الیکشن جیت جائیں گے کیونکہ مفتاح صاحب بڑی دیر سے محنت کر رہے تھے اور اس علاقے میں کام نہیں ہوا، اور ایک طرح سے تو آفریدی بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھلے اگر آپ دیکھیں 3-4 ہفتے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سڑکیں جو 10 سال سے نہیں بنی تھیں ان کو کارپیٹڈ کر دیا گیا اور ایک دم پائپیں ہر جگہ پہ بچھانی شروع کر دی گئیں. مگر لوگوں میں جو اس کا تاثر آیا وہ یہی تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کام پہلے بھی ہو سکتا تھا، تو صرف ایک الیکشن ہی جو ہے اس کی وجہ سے آپ نے سڑکیں بنانی شروع کرنی تھی اور پائپیں ڈالنی شروع کرنی تھی. تو کسی حد تک تو جو کہہ رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حلقے کے اندر جائیں اور پوچھیں واوڈا صاحب کے متعلق، تو ابھی آپ نے ایک سروے بھی دیکھا ہوگا جس میں تقریباً 60% 55 to 60% آف دا لوگوں آف دا پیپل سیڈ کہ ہم واوڈا صاحب کو جانتے بھی نہیں ہیں، یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارے ایم این اے جو ہیں وہ واوڈا صاحب ہیں، وہ واپس آئے ہی نہیں حلقے میں. تو اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ یہ مصدق صاحب ووٹر کے نہ نکلنے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ابھی تک ایک چیز تو واضح ہے کہ ووٹر نہیں، 2 وجوہات کی کیا وجہ ہے؟ جی بہت سی وجوہات ہیں، مگر جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر آپ بلدیہ میں جائیں تو میں بلکہ ایک دفعہ جب کچھ مہینے پہلے میں جب آیا تھا، جب مفتاح صاحب کا ٹکٹ اناؤنس ہوا تھا، تو میں نے جب جا کے وہاں پہ دیکھا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ مومن آباد ایک علاقہ ہے، انہوں نے کہا یہ کچی بستی ہے. تو میں نے ان کو کہا یہ کچی بستی نہیں ہے، کچی بستیاں تو میں نے دیکھی ہیں، یہ تو ٹوٹی ہوئی بستی ہے. کچی بستیوں میں تو کچے گھر ہوتے ہیں، کچے دالان ہوتے ہیں جن میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، کچی سڑکیں ہوتی ہیں. یہاں تو نہ سڑک ہے نہ پانی ہے، یہ تو بالکل بستی ٹوٹی ہوئی ہے. تو وہ اتنا غریب علاقہ ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ محنت کش لوگ ہیں، جو صبح 8 بجے چلے جاتے ہیں، یہ روزے کا دورانیہ ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، کوئی چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، اور جو نوکریاں ختم ہوتی ہیں وہ تقریباً 3:30 بجے ختم ہوتی ہیں. تو آج ہم نے درخواست بھی کی تھی الیکشن کمیشن سے کہ 3:30 بجے جب لوگوں کی نوکریاں ختم ہوں گی تو وہ بیچارے بسوں میں دھکے کھاتے واپس آتے ہیں، تو وہ کیسے 5 بجے تک پہنچ سکیں گے اور ووٹ ڈال سکیں گے؟ تو ایک ورکنگ ڈے تھا، روزے تھے، اور اس کے بعد 5 بجے کا وقت تھا. تھوڑا سا آپ بھی کامنٹ کر دیں تو پھر بشیر میمن والے ٹاپک پہ چلتے ہیں. آپ بھی بتا دیجیے. شہریہ مصدق بھائی کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے اور رہے گا انشاءاللہ. مومن آباد کی بات کی، بلدیہ کی بات کی اور NA 249 کی. میں واللہ کوئی بلیم گیم نہیں کروں گا، لیکن صرف اتنا کہوں گا جو حکومتیں 4 اور 3 دفعہ وفاق میں اور صوبوں میں رہیں اور وہاں کے لوگوں کی یہ حالت ہو، ایک تو بے روزگاری، دوسری سب سے بڑی بات جو یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بلو پاورٹی لائن موسٹلی رہتے ہیں، تو یہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ایک دن بھی مس کرنا، مزدوری کریں گے، گرمی، روزہ. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ آج ہمیں کراچی جو کہ 70% پاکستان کے ریونیو میں کی رول پلے کرتا ہے، کراچی پاکستان کی ماں ہے، کراچی پاکستان کی ماں ہے. جو بیچارے یتیم نادار مسکین ضرورت مند کراچی جاتا ہے، اللہ کے فضل سے کراچی اس کو اون کرتا ہے. آج وہاں کے لوگ بڑے ڈس ہارٹیڈ ہیں، ڈس اپوائنٹڈ ہیں، ڈس گرنٹلڈ ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ پینے کا پانی نہیں ہے. امیجن NOC ایک حکومت نہیں دیتی، آپ کرنا بھی چاہے نہیں دیتی، ملٹیپل ریزنز ہیں. تو میں اب یہ چاہوں گا، یہ بھی بڑی خوش قسمتی کہ لوگ آ رہے ہیں، پارلیمنٹری فارم پہ لوگوں کا اعتماد ہے، لوگ ووٹ کاسٹ کرنے ہیں. لیکن جن کو بنیادی ضروریات ہی نہ ملے، جن کو آپ کیڑے مکوڑے بھی نہ سمجھیں، انسان تو دور کی بات ہے، میرے خیال میں اب وقت آ گیا کہ آپ جیسے لوگ، ہم سب کا، وہ تمام ایریاز جہاں پہ حکومتیں آر رسپانسبل اور ہم اپنے آپ کو مبرہ نہیں کر سکتے، سب یہ جو حالت اس نیچ تک پہنچائی گئی ہے. ابھی خود مصدق ملک صاحب نے کہا مومن آباد. اس پہ میری ایک تجویز ہے، آئندہ الیکشن میں آپ الیکشن فارم میں ایک وہ نو والا کالم رکھیں، جو کسی کو بھی ووٹ نہ دینا چاہے وہ نو ڈالے، اور جس حلقے سے نو والے ووٹ زیادہ نکلے نا وہاں سارے 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیں. اللہ کرے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز
براڈر کنسنسس کے لیے پارلیمان کا رخ کریں اور ریفارمز کریں. ہم نئی چیزیں ایشوز بننے شروع ہو جاتے ہیں. جو ریلو کٹے ہر الیکشن میں نئی پارٹی میں جاتے ہیں تو اس حلقے کے میرا خیال ہے اکثریت میں ووٹ ڈال میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج ایک دفعہ پھر کہوں کہ جو جس پولیٹیکل پارٹی میں وہ اس وقت تک اگلی پولیٹیکل پارٹی سے الیکشن نہ لڑے جب تک اس کو 10 سال کم سے کم سزا کہ وہ 10 سال تک الیکشن کوئی بھی نہیں لڑ سکے گا. یہ سسٹم ٹھیک ہونے والا ہے. کب تک سیاستدانوں کے ناموں پہ دپے اور الزامات لگیں گے؟ ہر ایک سیاستدان اس طرح نہیں ہوتا. کچھ نام نہاد سیاستدانوں کی وجہ سے پورا پارلیمنٹری سسٹم پر سوالیہ نشان آ گیا ہوا. ایک بریک لے لیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں. ہمارا جو تحقیقاتی نظام ہے, اکاؤنٹیبلٹی پروسیس, بشیر میمن کے الزامات, اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بشیر میمن کے الزامات کے اوپر پرائم منسٹر نے کہا یہ سب کچھ جھوٹ ہے. ان سے وہ جو تحقیقاتی رپورٹ تھی اس کے اوپر تو بات ہوئی, لیکن کہیں آصف زرداری والے کیسز کے اوپر تحقیقات کی تھیں بشیر میمن نے, اور بڑی جامع قسم کی رپورٹ تھی, 150 صفحوں کی. انہوں نے باقاعدہ لنکیجز ڈیولپ کیے تھے کہ کس کمپنی کا کس سے ہے, اور فیک اکاؤنٹس کی پورے چارٹس کے ساتھ ہمیں, اور بریفنگ شہزاد اکبر دیا کرتے تھے. رپورٹ تو بشیر میمن نے بنائی تھی, لیکن ہم بریفنگ جو ہمیں جتنی ملی تھی وہ شہزاد اکبر نے دی تھی, اور بڑی تعریف کرتے تھے کہ یہ ایف آئی اے نے بڑا زبردست کام کیا. لیکن بشیر میمن کے الزامات جو ہیں وہ بھی براہ راست شہزاد اکبر اور فروغ نسیم کے اوپر ہے. پرائم منسٹر کو ڈائریکٹلی انہوں نے ایلیگیشن نہیں لگائی. بشیر میمن نے کہا کیا ہے وہ سن لیں, دکھائیے گا جی. شہریار, آپ وزارت داخلہ آپ کے پاس رہی ہے, بشیر میمن صاحب سے آپ نے کوئی 150 دفعہ ملاقات کی ہوگی. مجھے نہیں معلوم کہ وہ شہزاد اکبر نے کتنی آرم ٹویسٹنگ کی اور کس نے کتنی کیا کی, لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ کیا ہو رہا تھا. کیا ہو رہا تھا اس میں؟ ہماری پشتوں میں ایک کہاوت ہے کہ اللہ دے آخر عمر خراب ماں کا, اللہ آپ کی آخری عمر خراب نہ کرے. اعظم سلیمان سیکرٹری انٹیریئر تھے, بشیر میمن صاحب واز ڈی جی ایف آئی اے, اور میرا بڑا احترام کا اور آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیم تھی ہماری. میں آپ کو گڈ آفیسر نہیں میں آپ کو پہلے بتاؤں, جب یہ آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیم کا نا وہ اچھا افسر ہے کہ خراب افسر؟ جو ہم 3 آفیسر جو میری ٹیم تھی میرے ساتھ, سیکرٹری انٹیریئر اور ڈی جی ایف آئی اے, احترام کا, حیا اور عزت والا, اور پروفیشنلی ہم بہت زبردست ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی. میں بشیر میمن صاحب کے ساتھ اس لیے بھی کہ ہمارے پاک پارٹیشن سے پہلے سندھ میں ہماری زمینیں ہیں, تو بات ہوتی تھی بزرگوں کے حوالے سے. میرے والد صاحب جنیجو صاحب کے ساتھ اور پیر پگاڑا صاحب کے ساتھ ان کا بہت قریبی تعلق تھا, تو بہت احترام کا تعلق تھا, اور مختلف میٹنگز میں بیٹھتے تھے. اس وقت تو نہ کبھی کسی میٹنگ میں, اور میں حلفاً آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس اتنا ٹائم ہوتا تھا کہ وہ کسی کے خلاف یہ باتیں کریں کہ یا اکیلے بلائیں. جب بھی ہوتے تھے ایز اے ٹیم ہم ملتے تھے. میرے جانے کے بعد کیا ہوا وہ رب جانتا ہے اور یہ جانتے ہیں. اب بات آتی ہے کہ انہوں نے اس وقت ایف آئی اے کے بارے میں جو کہا, زرداری صاحب کے بارے میں, کیسز کے بارے میں, کہتے تھے کہ میں واحد سندھی ہوں جو کہ ہیڈ آن جاتا ہوں اور میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اسی چیز کو سامنے رکھ کے ہم ساری ان کی ویلیو کرتے تھے, رسپیکٹ کرتے تھے. جو رپورٹ آصف زرداری کے فیک اکاؤنٹس والی ہے وہ انہوں نے صحیح رپورٹ بنائی یا وہ بھی کمزور رپورٹ؟ ایسے نہیں, اس وقت تک جو 9 مہینوں میں ایسی چیزیں جو منظر عام پہ آ رہی تھیں, لیکن ان کے بعد کیا ہوا جب وہ منطقی انجام یا فائنل سٹیجز میں تھی, اس وقت میں نہیں تھا. میں تو اس وقت کی بات کروں گا جس وقت میں اس تمام پروسیس ٹھیک کام کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ جی اس وقت ٹھیک کام کر رہے تھے. کون؟ میمن صاحب اس وقت کام ٹھیک کر رہے تھے. ٹھیک اس لیے کر رہے تھے کہ ان کا, میں کیونکہ آئی واز لوکنگ آفٹر انٹیریئر, اوبیسلی ہی یوز ٹو رپورٹ ٹو می, پھر میں ساتھ سیکرٹری انٹیریئر. تو پرائم منسٹر اگر ملے بھی ہیں ان کو اس تمام 9 مہینے میں, تو میرے خیال میں 4-5 دفعہ ہماری پریزنس میں ملے ہوں گے ہم سب. اور پرائم منسٹر صاحب کے اوپر اتنا کام اور اتنی وہ سپر آکوپائڈ کہ ایک چیزوں کا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, عمر میں بڑے ہیں, لیکن میں ایک چیز بتاؤں گا. اقامہ پہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی خواجہ آصف کے حوالے سے کہ آرٹیکل 6 لگے گا, پھر کہا کہ نہیں یہ تو میرے خیال میں ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا, بٹ میرے اللہ ان کو شفا دے, صحت دے. مجھے تو لگ رہا ہے کوئی something is terribly gone wrong with him. اچھا, ڈاکٹر مصدق ملک سے پوچھتے ہیں. مصدق ملک صاحب, آپ کیا دیکھتے ہیں, کچھ ان کے ساتھ مسائل چل رہے ہیں اس لیے انہوں نے یہ باتیں پرانی دوبارہ بولنی شروع کر دی, صحیح بول رہے ہیں؟
دیکھیے میں بشیر میمن صاحب کو نہیں جانتا، شاید زندگی میں ایک آدھ مرتبہ کہیں ملاقات سرسری سی ہوئی ہوگی، اس وجہ سے ان پہ ویسے تو میں نہیں تبصرہ کر سکتا کہ وہ کس طرح کے آدمی ہیں، بھلے لگتے ہیں دیکھنے میں، بات کرنے میں، لیکن میں آپ کو کچھ پیٹرنز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ابھی آفریدی بھائی نے بولا کہ پرائم منسٹر کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، آپ پچھلے 3 سال کے پرائم منسٹر کے کلپس نکال کے چلا دیں، ماں سوا اس کے انہوں نے بات اور کیا کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جب بین الاقوامی دورہ کر رہے تھے تو امریکہ میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں اس کا ایئر کنڈیشنر اتروا دوں گا۔ پھر ایک اور شاہد خاقان عباسی کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ کہتا تھا نا مجھے جیل میں ڈالو، میں نے اس کو جیل میں ڈال دیے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے رانا ثناء اللہ کے متعلق کہا تھا کہ میں اس کو مونچھوں سے پکڑ کے کال کوٹری تک لے کے جاؤں گا۔ تو جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ اگر مرزا شہزاد اکبر صاحب کے آپ بیانات دیکھ لیں جو اور دیگر وزراء کے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ فلاں شخص کو فلاں موڑ کے اوپر فلاں دن اریسٹ کر لیا جائے گا اور اس شخص کو اسی دن اسی موڑ پہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے، تو جب آپ یہ تمام نکات جوڑتے ہیں تو اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ بات کہنی کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ انوالوڈ نہیں ہیں، جو ہمارے نقطۂ نظر سے ایک انتقامی کارروائی میں، اور پروبلی ہمارے بھائی کے نقطۂ نظر سے احتسابی کارروائی میں، یعنی جس زاویے سے بھی آپ دیکھیں آپ کو نظر آتا ہے کہ سسٹم کمپلیٹلی پریجوڈسڈ ہو چکا ہے۔ اگر آپ میری بات نہ بھی مانیں تو آپ ایسا کیجئے کہ شاہد خاقان مصدق عباسی ملک یا صاحب، احسن اقبال بظاہر صاحب کی یہ بیل بات کے تھوڑی سمجھنی مشکل اس لیے ہے کہ وزیر اعظم کی کسی سے ذاتی دشمنی نکالنے کا کوئی تک نہیں بنتا نا، وہ کوئی زمین تھوڑی بانٹنی ہے انہوں نے جی مریم نواز سے یا کسی اور سے، مگر اب کہیں کہ اس کو پکڑو جی اور اندر 2.5 ڈال سال دو، کے بعد اس لیے یہ مجھے ڈسپیوٹ ابھی پورا سمجھ نہیں آیا۔ اور فائز عیسیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ سرونگ جج ہیں سپریم کورٹ کے۔ جی دیکھیے اب تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ حکومت نے جو بنایا تھا فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر مقدمہ بنا کے بھیجا تھا وہ پریجوڈیشل تھا۔ اس سے زیادہ آپ کو کیا ثبوت چاہیے کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے پہلے بھی یہ کہا کہ یہ جو انہوں نے ریفرنس بنا کے حکومت نے بھیجا ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھیجا ہے، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے وزیر اعظم کے ایما پہ بھیجا ہے۔ آپ مجھے بتائیے اگر سپریم کورٹ بھی کہتی ہے، پہلے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور اب سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ پریجوڈیشل ہے، وہ تو بات اس معاملے میں تو صرف یہ طے ہوئی ہے نا کہ FIA کی FBR کی کارروائی بھی غیر قانونی تھی، مگر یہ تو پہلے بھی طے ہو چکا تھا کہ جو ریفرنس ہے وہ پریجوڈیشل ہے اور باعث کی بنیاد پہ بنایا گیا، اور اب دوبارہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک بات سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے، ایک بات سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی کہہ رہی ہے، نہیں کہہ رہی تو حکومت نہیں کہہ رہی ہوئی، بات اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یہ کلیئرلی بشیر میمن کے جو پریجوڈیشل الزامات ہیں مقدمات اس کے اوپر اب اور کیا ہو؟ وہاں تو دونوں طرف سے تردید آ گئی، فروغ نسیم نے بھی کر دی، شہزاد اکبر نے بھی کر دی، بلکہ لیگل نوٹس سرو کر دیا، تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کوئی تحقیقات بھی تو ہونی چاہیے نا، کہ بجائے مٹی ڈال اور الزامات گالی گلوچ کر کے آگے نہیں جانا چاہیے، سمجھتا کوئی ہوں نتیجہ نکلنا چاہیے۔ میرے خیال میں تو میرے خیال میں کیونکہ حکومت اس میں خود پارٹی ہے، اور اگر واقعی یہ سمجھتے کسی قسم کے انصاف کی کوئی ایئر بھی رکھنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جوڈیشل اس کے اوپر کمیشن بنانا چاہیے تاکہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج اس کے اوپر بیٹھیں اور دیکھیں کہ کیا حکومت واقعی اتنا پریجوڈیشل کام کر رہی ہے۔ آپ ذرا خواجہ سعد رفیق کی جو بیل کے کاغذات سپریم کورٹ کے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت سیاسی اعلیٰ کار کے طور پہ نیب کو استعمال کرتی ہے انجینئرنگ کے لیے، وہ فیصلے نکال لیں۔ آپ ہائی کورٹ کے شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال صاحب کے فیصلے نکال لیں۔ اب آپ بشیر میمن کے دیکھیے الزامات کی اتنی چیزوں کو تحقیقات جب جوڑتے ہیں تو چلتے ہیں جی، پھر نیب پہ بھی آتے ہیں۔ بشیر میمن کے الزامات کی تحقیقات کیسے؟ دیکھیں میری بات سنیں، عدالتیں آزاد ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ملک صاحب، مجھے یہ بتائیے کیا اگر میں سپریم کورٹ کا جج ہوں تو میں قانون سے بالا تر ہوں؟ انبیاء کرام قانون سے بالا تر نہیں، حالانکہ وہ معصومین تھے، خلفائے راشدین قانون سے بالا تر نہیں تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ بشیر میمن صاحب کی کریج کو تو میں تب سلام کرتا کہ وہ اس وقت ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے، ایون جب وہ لیو پیریڈ میں تھے اس وقت بھی کہہ دیتے سروس ان کی باقی تھی، تو مان لیتے کہ جی ہاں کچھ ہے۔ ابھی اتنے عرصے بعد اگر یہ تمام چیزیں وہ کھول رہے ہیں تو تمام لیگل آپشنز کھلی ہیں اپوزیشن کے لیے اگر بھی، سچ بول رہے ہو تو اس کے لیے کوئی ٹائم کی پابندی تو نہیں ہوتی، سچ آج بھی بول سکتے ہیں۔ ایبسلیوٹلی 100 سال بعد بھی سچ نکل سکتا ہے، لیکن شرع کس کو دیکھتی ہے؟ شریعت کس کو دیکھتی ہے؟ شریعت اس کو دیکھتی ہے جس میں یہ مورل کریج ہو کہ پہلی خصلت کیا ہے کہ ہاتھ سے روکو، پھر زبان سے روکو، پھر دل سے برا کہو۔ اگر اب ان کو 1.5 سال بعد یہ چیزیں یاد آ رہی ہیں تو میرا پرائم منسٹر پہلے بھی کہہ چکے ہیں
کہ ہر فورم پہ ہر جگہ اگر وہ باسط تریٹ سے نہیں گھبراتے, بنی گالا سے نہیں گھبراتے, ہی از اوپن فار ایوری تھنگ. اینڈ سب سے امپورٹنٹ چیز وہ کیا کہتے ہیں کہ میری کوئی ذاتی دشمنی ہے میاں نواز شریف سے یا زرداری صاحب سے یا باقیوں سے, میری ذاتی دشمنی ہے, ریاست کا پیسہ ہے, ریاست کے معاملات ہیں. وہ تو ہمیں بھی یہ کہتے ہیں, باخدا بار بار کہتے ہیں کہ پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. اور یاد رکھو کہ جن کی فائنینشیل انٹیگریٹی نہیں ہوتی ان کی تمام انٹیگریٹیز ختم ہو جاتی ہیں. آج میرا سوال یہ ہے, ایک چیز پہ آپ ذرا فوکس کریں. بشیر میمن صاحب نے خود ایک چیز کہی اقامہ کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. وہ نلیفائی ہو گئی. کیسے؟ ایک دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگ رہا ہے, دوسری جگہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو روٹین ورک پرمٹ ہے. پھر ممبر آپریشن ایف بی آر ڈاکٹر اشفاق, ان کا کہا گیا کہ وہ جو کیا کہتے ہیں اعظم خان اور شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے, انہوں نے بھی اس کو کہا کہ یہ جھوٹ ہے, ایسی کوئی چیز نہیں. سب سے بڑھ کر یہ کہ آج میں آپ کو, اگر پرائم منسٹر نے ان کو کہا بھی ہے سپوز کہ آپ یہ کر لیں, تو اگلے ڈی جی ایف آئی اے نے کیا وہ سب کچھ کر دیا؟ خدا کے لیے, اگر آپ مثال کے طور پہ یو ریفیوز یا آپ نے نہیں کیا, تو اگر کسی کا وہی ایجنڈا ہے تو کیا اگلے سے کرا لیا؟ دیکھیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. ایک چیز ہے, اس ریاست کو بہت سارے مسائل حل کرنے ہیں. ایوری ناؤ اینڈ دین, کل کو میں انٹیریئر سے نکالا گیا تو میں کہوں گا جی میرا ایک الگ ایشو ہے, اسٹیٹ کمز فرسٹ. اور اگر آپ کو ایک چیز میں آج آپ کے تھرو بیوروکریٹ سے کہہ رہا ہوں, اگر کسی کو پرائم منسٹر, چیف منسٹر, کنسرن منسٹر غلط کام کا کہتا ہے تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ آج آپ کے پاس سارے ٹولز ہیں, آفس کا سسٹم, سارے منسٹری کے سسٹمز آپ کے ہاتھ میں. پھر مہربانی کر کے انہیں کہیں کہ ایک کاغذ پہ لکھ دے تاکہ وہ سائن کرے, تاکہ آپ کے پاس ثبوت ہو. یہی چیز ہے کہ جب کام نہیں, گالیاں ہمیں پڑتی ہیں, کام ڈیو ٹو ان نون ریزنز یہ روک دیتے ہیں. پھر یہ تمام چیزوں کے دوران کیوں بشیر میمن صاحب نے ناٹ ایون فار اے سیکنڈ اعظم سلیمان صاحب کے ساتھ, میرے ساتھ ان کا اتنا قریبی تعلق کہ آپ سوچ لیجیے, میں بتا دیتا ہوں. ایک دفعہ یہ مجھ سے ناراض ہو گئے, جس پہ پرائم منسٹر بھی واز اپسیٹ ود می کہ ہوا کیا. میں کہا پرائم منسٹر صاحب ایسی کوئی بات نہیں, میں نے ان کو ایک فون کیا, ہی واز ناٹ ان. آپ کے خیال میں پرائم منسٹر کی رائے ان کے متعلق اچھی تھی اس لیے وہ آپ سے خفا ہو گئے؟ نہیں, ان دنوں میں آپ کو بتاؤں پرائم منسٹر یوز ٹو ویلیو اینڈ ریسپیکٹ ہم الاٹ, اور صرف اس وجہ سے کہ یہ تگڑا آدمی ہے, اس میں اہلیت ہے. اور میں نے ان کو فون کیا, میں نے ایک چیز پوچھی, یہ اس پہ ناراض ہو گئے. مجھے میسج آیا کہ جی ڈی جی ایف آئی اے صاحب تو آپ سے ناراض ہیں, تو میرے عمر سے بڑے ہیں, میں ان کے گھر چلا گیا. آپ سے کس بات پہ خفا تھے؟ میں نے ان کو ایک ٹیلی فون کیا, میں نے کہا یہ جو آپ نے یہ شاید اس کے بارے میں تھا سینٹ میں کہ جی ایف آئی اے پر بات ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, تو مجھے اپنی ٹیم نے کہا کہ جی ایف آئی اے پہ بات نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا فار دا سیک آف ایف آئی اے وہاں پہ ریفارمز ہونے چاہیے, کیونکہ میں جب ڈی جی ایف آئی اے کے آفس گیا تو ڈی جی صاحب نے مجھے کہا ہیڈ کوارٹر میں کہ دیکھیں ہمارے پاس لائبریری تک نہیں ہے, میرے لائرز کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے, ان کے پاس 6 ماہ کی سیلریز نہیں ہیں, اور تو چھوڑیں سائبر کرائم کے اندر جو میری ٹیم ہے ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی. تو میں نے کہا کہ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, اینڈ اگر سینٹ میں یہ ڈسکس ہوگا تو سلوشن اس کے لیے نکلے گا, اینڈ لیٹس ڈیبیٹ اٹ ان دا سینٹ. اس کے بعد جب ٹیلی فون کال میں نے کہا کوئی بات میں نے کی تو ہی گاٹ افینڈڈ, ناراض. آپ نے کیا کہا تھا جس پہ خفا؟ مجھے ایگزیکٹ اب وہ الفاظ یاد نہیں, لیکن میں ان کے گھر گیا, انہوں نے جس طرح مجھے عزت دی, احترام کیا, آپ نے میری عزت رکھی, پہلی دفعہ ایسی کوئی بات نہیں. میرا اس لیول کا تعلق تھا, اس لیول. اینڈ لیٹ می ٹیل یو آن میں پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ مجھے پرائم منسٹر نے میسج بھی کیا کہ آپ نے اس کو افینڈ کیا. میں نے کہا جی نہیں. میں نے کہا آپ اس کو میمن صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں, یعنی میں ان کا ٹیم پلیئر ہوں پرائم منسٹر کا. ویسے ایک عجیب سی بات ہے, جو بشیر میمن کے قریبی لوگ ہیں وہ فنگر پوائنٹنگ زیادہ شہزاد اکبر کی طرف کر رہے ہیں, پرائم منسٹر کی طرف نہیں کر رہے. گاڈ نوز بیٹر کہ اس میں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر یوز ٹو ریسپیکٹ ہم, وی آل یوز ٹو ریسپیکٹ ہم, لیکن اب یہ چیز آنا سمجھ سے بالا تر ہے. مصدق ملک صاحب, تحقیقات ہونی چاہیے تھی. بہت بڑے الزام ایسے نہیں, اور چھوٹے لوگ بھی الزام لگا رہے, بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ, ڈی جی ایف آئی اے کے ادارے کا ہیڈ ہے. اب کیا کریں, کیا اس کا حل کیا نکالیں؟ جوڈیشل کمیشن تو پرائم منسٹر کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت بنائیں گے, تو آپ لوگ کہیں گے پرائم منسٹر نے بنا دیا, اپنی مرضی سے لگا دیا. ابھی دیکھا تھا ہم نے, وہ جسٹس عظمت کے اوپر اتنا شور ہوا تھا, تو آگے چلیں کیسے؟ جی میں 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ
ابھی آفریدی بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ سرکاری افسران کو بولنا چاہیے. آپ ذرا اسد عمر کی سٹیٹمنٹ دکھائیں جب وزیر خود آ کے بولیں کہ ہمیں نیب کا خطرہ ہے اور اس وجہ سے ہم وہ نہیں منگوائیں گے, ویکسین نہیں ہم نے منگوائی اس وجہ سے کہ ہمیں خطرہ یہ تھا کہ نیب ہمیں پکڑ لے گی اگر $25,000 ہم ایڈوانس میں دے دیں گے. جب وزیر خود جو NCOC کے ہیڈ ہیں ان خطرات کی وجہ سے جس طرح کی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے ان کو یہ خطرہ ہو کہ اس کی زد میں ہم خود بھی آ جائیں گے اور اس کی وجہ سے سینکڑوں لوگ یعنی تقریباً دسمبر سے لے کر آج تک حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق پچھلے ایک مہینے میں تک تقریباً 2,500-3 ہزار لوگ انتقال فرما چکے ہیں صرف ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے. اب ہر 2-2.5-3 ہزار لوگوں کو ذرا ملٹی پلائی کرنے دسمبر تک لے جائیے واپس تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صرف اس خوف سے کہ کوئی بولتا نہیں ہے, کوئی آواز نہیں اٹھاتا, کوئی کاغذ پہ سائن نہیں کرتا, سینکڑوں ہمارے بزرگ جو ہیں ان کی جانیں جا رہی ہیں. اس وقت جو پاکستان کو ویکسین مل رہی ہے چین سے اس کی قیمت کانسنٹریٹ کی $2 ہے. اگر وہ پاکستان میں بنایا بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ $4 لگ جائیں گے. ہمارے بزرگوں کی قیمت حکومت نے $4 نہیں ڈالی اس وجہ سے کہ خوف یہی ہے کہ وہ انتقام جس کا نشانہ ہم بنا رہے ہیں اپوزیشن کو یہی کہیں ہمارے سامنے نہ آ جائے اور ہمیں بھی نہ پکڑ لے. اور یہ آسمہ شیرازی کے پروگرام میں اسد عمر صاحب نے کہا ہے, آپ کلپ چلا سکتے ہیں ان کی آواز میں, میری بات کو آپ اگنور کر دیں. ابھی آفریدی بھائی نے یہ بھی کہا کہ 3 نسل سے ان کا تعلق ہے بشیر میمن صاحب سے, یعنی بزرگوں کا تعلق ہے. اور یہ بھی کہا کہ میں خود ان کے گھر گیا اور میں آفریدی صاحب کو جانتا ہوں, یہ ان کے گھر گئے ہیں. اگر وہ قابل اعتراض آدمی ہوتے, قابل احترام نہ ہوتے, ان میں انٹیگریٹی نہ ہوتی تو یہ کبھی ان کے گھر نہ جاتے. تو ایک انٹیگریٹی والا آدمی برملا الزامات لگا رہا ہے تو اس کی تحقیق کے لیے میں سمجھتا ہوں ریٹائرڈ جج نہیں, ایسے جج نہیں جن پہ یہ کہا جا سکے کہ آپ کسی اور چیز پہ سرو کر رہے ہیں جس میں آپ کے کوئی میوچول انٹرسٹ ہیں. آپ ہائی کورٹ کو یا سپریم کورٹ کو لکھ دیں کہ 2 ججز کا یا 1 جج کا ایک بینچ بنا دیں, وہ ان تمام چیزوں کی انویسٹیگیشن کرے, وہ حاضر سروس ہوں جج, ان کے اوپر اپنے استعمال ہو سکتی ہے. ویسے اس کے اوپر کھلی عدالت کے اندر اس کے اوپر بحث ہو, سارے ثبوت و شواہد سامنے آ جائیں گے, کسی کو چھپنے کا موقع نہیں ملے گا, بشیر میمن ہو یا شہزاد ایک اور بھی طریقہ کار, ایک اور بھی ایک طریقہ ہے. ایک اور طریقہ کار یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر ایک پارلیمانی کمیٹی بنا کے ایک اوپن ڈیبیٹ کی جائے. ہاؤس کو کھول دیں, کمیٹی آف دا ہاؤس بنا دیں جی, اور وہاں پہ ڈیبیٹ کروا دیں اور جو ایویڈنس چاہیے وہ پوری اس کے سامنے ہاؤس کے سامنے پیش کر دیں کہ یہ تمام ایویڈنس ہے. یہ ان کو بھی بلا لیں یا چھوٹی کمیٹی بنا دیں, اس میں آپ میمن صاحب کو بھی بلا لیں, باقی جن لوگوں پہ الزامات ہیں اس کو بھی بلا لیں, چیک کر لیں کہ یہ میٹنگ ہوئی تھی یا نہیں تھی, اس میٹنگ کے منٹس ہیں یا نہیں ہیں, وہاں پہ یہ شرکا تھے یا نہیں تھے. یہ ٹیسٹ کرنا کوئی بہت مشکل تو نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اتنے بڑے اس سے کم الزامات کے اوپر. بریک لے لیں جی, پہلے بریک لے لیں, بریک کی طرف دور ہو رہا ہے, پہلے بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شہریار صاحب, تحقیقات ہاؤس کے اندر طلب کریں, بشیر میمن کو بھی وان کے اندر کھڑا کریں, پوچھیں ثبوت منگوائیں, اور شہزاد اکبر کو بھی. دیکھیں میں نے ایک چیز بار بار کہی, کس چیز کا خوف ہے اس سے بڑا. دیکھیں سپریم کورٹ کی ہیئرنگ میں پیناما میں 62-63 کی بات آئی, پورے پاکستان کے پولیٹیکل اسپیکٹرم میں کسی میں کریج تھی سوائے عمران خان کے. آ جائیں, بنی گالا ایک منی ٹریل دی. آج وہ برملا کہتے ہیں جب مدینہ, اور لوگ مذاق اڑاتے ہیں, ہمیشہ لوگوں کا کام ہی مذاق اڑانا کہ مدینہ ریاست نہیں پاکستان. جب بھی عمران خان بات کرتے ہیں ایک چیز کہتے ہیں, میری کوئی ذاتی دشمنی ہے پارلیمنٹ میں, میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں, بشیر میمن صاحب XYZ ہوں, بالکل جو بھی لیگل طریقہ ہو, پارلیمنٹری طریقہ ہو, کچھ بھی ہو, لیکن ایک چیز, اس چیز کو ادھر ختم ہونا چاہیے پھر, تاکہ آئندہ پھر جرت. اور یہ میسج ہے ان کے جو اقتدار میں ہیں, جن کے بعد میں ایمان تازہ ہوتے ہیں یا ان کو بعد میں خیال آتا ہے. نہیں دیکھیں, اس کو آپ ایک لاجیکل کنکلوژن تک لے کے جائیں, اور لاجیکل کنکلوژن اس طرح آئے گی کہ آپ شہزاد اکبر کو بھی, فروغ نسیم کو بھی, اور بشیر میمن کو بھی ہاؤس کے اندر کھڑا کریں, باقاعدہ انویسٹیگیٹو پروسیس ہو, شواہد منگوائے جائیں. میں نے تو نہیں کہا نا, اور کمیٹی اپنی رپورٹ میں نے تو نہیں کہا, پرائم منسٹر نے تو نہیں کہا, شہزاد اکبر صاحب یا اعظم خان صاحب نے یا فروغ نسیم صاحب نے تو نہیں کہا, اکاما کا انہی کی سٹیٹمنٹ آئی, 6 مہینے کے اندر یا 4 مہینے کے اندر سٹیٹمنٹ بدل گئی. ابھی اتنی انٹیگریٹی جو 9 مہینے کا میرا تعلق تھا, اب اگر وہ
نون کے پیپلز پارٹی کے تو خیر نہیں، نون کے کسی کے حق میں یا بات کرنا چاہ رہی ہیں کسی کو، یا پرائم منسٹر کو کانٹروورشل ہے کسی چیز کو، تو میرا آج یہ میسج ہے کہ کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ ہر ظالم کے آگے کھڑے ہو. نوکری عزت رب دیتا ہے. مزہ تب ہے کہ میں جب اقتدار میں ہوں نا، اور میرا رب پہ یہ ایمان ہے، مجھ میں یہ مورل کریج ہے کہ میں بات کر سکتا ہوں. یہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو چیزیں آتی ہے نا. کلوزنگ ریمارکس مصدق ملک صاحب، پارلیمان میں لے جانے کے لیے پھر آپ کی جماعت وہاں قرارداد پیش کرے، کہیں طریقہ تو بنائے نا جی. یہ رولا پا کے 2 دن بعد مجھے لگتا ہے بندی نہ ہو جائے سارا سلسلہ. کنکلوڈ کریں اس کو. جی، ایک تو میں آپ کو پروگرام ختم کرنے سے پہلے بتا دوں کہ 64 تقریباً پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی نتائج جو ہیں وہ ہمارے سینٹرل آفس سے ہمیں پتہ چلے ہیں ابھی بریک میں. اس میں پی ایم ایل این کے 5700 ووٹس ہیں اور پی ٹی آئی کے 1100 ووٹس ہیں. اور یہ یاد رہے کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ یہاں پر پانی کے وزیر تھے. 1100 مجھے ڈاکٹر صاحب آپ لگتا ہے ڈنڈی مارے میں بیٹھے ہوئے. 64 جی ہو سکتا ہے جی، کیونکہ جب تک یہ بات یہ آفریدی صاحب نے بھی صحیح کی کہ 100-125 جب ہوں گے تو پھر آپ کو کلیئر پیٹرن نظر آئے گا پولنگ سٹیشنز کا. اس میں تھوڑا سا سکیو ہوتا ہے کہ کون سے پولنگ سٹیشنز کے آپ کو ریزلٹس آ رہے ہیں. میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو 64 کے ریزلٹ سامنے آئے ہیں. لیکن اب میں دوسری بات کرتا ہوں جی کہ دیکھیں ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اگلے پروگرام کی رکھ لیتے ہیں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اور شاہد صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.